بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹینتھ کلاس جیسا کہ ہم اکارڈنگ ٹو بورڈ پہلا سبق شروع کر چکے ہیں جس کا نام ہے علی بخش۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے اس سبق کے حوالے سے پڑھائی کی تھی، ریڈنگ کی تھی، اور ریڈنگ کے دوران خاص الفاظ کے معنی جو میں بتائے گئے تھے اس پر آپ نے کام کیا تھا۔ آج ہم نے اس کا مشقی کام کرنا ہے۔ جس کا پیٹرن یہ ہوگا، یہ دیکھیں، اس طرح سے آپ کام شروع کریں گے۔ یہ صفحے کی پہلی سطر، فرسٹ مارجن لائن، رائٹ ہینڈ پہ جو بھی آپ جس تاریخ پہ آپ کام کر رہے ہوں اور مہینے کا نام لکھیں گے، جماعت کا کام، بریکٹ میں آپ لکھیں گے سبجیکٹ کا نام، اور لیفٹ ہینڈ پہ مارجن لائن کے باہر دن کا نام ہوگا۔ عنوان سبق علی بخش، مصنف قدرت اللہ شہاب، اور مشقی کام لکھ کے آپ سوالات لکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بک ورک ہے وہ آن بک ہم کر لیں گے۔ اب سوالات کے جوابات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلا سوال دیکھیں، علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے، جاوید منزل لاہور میں خواجہ عبدالرحیم کے ذریعے علی بخش سے مصنف قدرت اللہ شہاب کی ملاقات ہوئی۔ یہ آپ لکھیں گے۔ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ سبق کا پہلا صفحہ، اس کی سیکنڈ لائن پہ آئیں۔ آپ کو مارک لگا ہوا نظر آ رہا ہے سوال نمبر 2 کے حوالے سے۔ دیکھیں، علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی تھی۔ ٹھیک ہے کی جگہ پہ ہم تھی کر لیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے علی بخش کو کیوں حکومت نے دی تھی، شاعر مشرقی خدمات کے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ اس کا جواب یہ ہوگا، یہ وہم تھا کہ مصنف بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ اس کے جواب کے لیے یہ سوال نمبر 4 کا جواب مارک آپ کو نظر آ رہا ہے، پیج نمبر ہے 89۔ فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن کے مڈ میں آئے۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں نظر آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اب 5واں سوال دیکھیں، شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ شیخوپورہ، اسی پیج پہ آ جائیں جہاں ہم نے ابھی سوال کا لکھا ہے، جواب بتایا ہے میں نے، پیج نمبر 89 ہے یہ دیکھیں سوال نمبر 5 کا جواب شیخوپورہ سے، یہ دوسرا پیراگراف اس کی تھرڈ لائن جو ہے وہاں سے شروع ہوگا۔ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے، یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 کا یہ جواب ہے۔ سوالات اتنے ہی تھے، 5 تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ انشاءاللہ ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آگے علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ اب علی بخش کی خوبیاں آپ پیراگراف کی شکل میں کیا لکھیں گے؟ یہ جو پیج نمبر ہے، پیج نمبر 90، اس پر یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے یہاں سے آپ لیں گے کہ وہ رات کو علامہ اقبال کے قریب کیوں سوتے تھے، وہ لکھا ہوا ہے، اس کو وہاں سے چنیں گے آپ۔ پھر اس کے بعد گھر کا جو خرچ کا حساب کتاب بھی ان کے پاس ہوتا تھا، علی بخش کے پاس، یہاں سے یہ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک صفحہ جو پیچھے ہے پیج نمبر 89 پر بھی ہے،
کہ رات کو 2-2:30 بجے جب علامہ اقبال تہجد کی نماز پڑھنے اٹھتے تو وہ کیا کرتے، ان ساری چیزوں کو آپ شامل کرتے ہوئے سوال کا جواب لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، نمایاں خوبیاں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے۔ یہ جو ہے جی پیج نمبر 89 پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سیکنڈ پیراگراف کے بعد تھرڈ پیراگراف کی تھرڈ لائن پہ ہے صاحب، یہاں سے آپ لکھیں گے، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا تو علی بخش ان کے قریب تھا۔ میں کی جگہ پہ ہم علی بخش لکھ دیں گے کیونکہ اب ہم بتا رہے ہیں، یہاں پہ آپ لکھیں گے علی بخش نے صبح سویرے انہیں فروٹ سالڈ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں سے ایک تیز تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ علی بخش نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا، انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے پوچھا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو شامل کیا، لیکن سوال میں پوچھا گیا کہ علی بخش کی زبانی یہ بیان کریں۔ یوں تو ہم اپنے الفاظ میں بتاتے ہیں، لیکن سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ علی بخش کی زبانی بیان کیجیے، تو ایز اٹ از یہ آپ نے لکھنا ہوگا پیراگراف۔ متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی آئے گا۔ علی بخش کے مطابق اقبال اکثر کیا گنگنایا کرتے تھے، کبھی اے حقیقت منتظر، یہ یہاں پہ لکھیں گے آپ۔ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی تھے، درویش یہاں پہ آئے گا۔ پھر علی گڑھ سے ایک ڈیش لیڈی آ گئی، ڈیش میں آئے گا جرمن لیڈی، جرمن آئے گا۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، مشقی کام کے۔ یہ سوال اہم ہے کس کام کے لیے؟ حصہ معروضی کے لیے۔ حصہ معروضی کا سوال جو ہوتا ہے آپ کے پیپر کے دوران، اس کو مد نظر اگر رکھیں تو یہ ویسا ہی سوال ہے جس کے آپشن ہیں، اور یہ آپ کو آ سکتا ہے۔ سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کرنا۔ سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامے سے، نفسانے سے، مانجھی، اور یا پھر یا خدا سے۔ تو شہاب نامے سے لیا گیا ہے، اس کو ٹک کریں گے۔ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور، لائل پور، شیخو پورہ، جنگ۔ لاہور گئے تھے، لاہور کو ٹک کریں۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ جنگ، لائل پور، لاہور، خانیوال۔ لائل پور جو ہے وہ درست آپشن ہے۔ آخری عمر میں علامہ اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے، دمے کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے ہوا تھا، یہ درست ہے جواب، معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اچھا، علی بخش کے مطابق ڈاکٹر صاحب اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ، سیخ کباب، پلاؤ اور سیخ کباب، چپلی کباب، اور یہ جو پلاؤ اور سیخ کباب ہے یہ اس کا درست جواب ہے۔ حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی تھی؟ آدھا مربع، 1 مربع، 2 مربع، 3 مربع، تو 1 مربع اس کا جواب ہوگا۔ علامہ اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ انگور، لوکاٹ، آم، خوبانی۔ آم اس کا درست جواب ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جا نماز پر جا بیٹھتے تھے؟ 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 2:30 بجے، تو 2:30 بجے اس کا درست جواب ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ دوائی لے لیتے تھے۔ علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے تھے، سو جاتے تھے، بے چین ہو کر ٹہلنے لگتے تھے۔ اس کا درست جواب ہے علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگلا سوال دیکھیں، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط کی نشاندہی کرنا۔ جملے ہیں، آپ نے بتانے ہیں کون سے درست ہے کون سے غلط ہیں۔ علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم نے کروائی، یہ درست ہے۔ شیخو پورہ کے وکیل علامہ اقبال کے مرید تھے، یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، درست ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اعظم گڑھ سے جرمن لیڈی آئیں، یہ بھی درست ہے۔ اعظم گڑھ سے نہیں آئی تھیں، اس لیے جرمن لیڈی تو درست ہے، لیکن وہ اعظم گڑھ سے نہیں آئی تھیں، اس لیے غلط ہے۔
فروٹ سالٹ سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی، یہ بھی غلط ہے۔ محبت خان نے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کا کام کرا کے دم لے گا، درست ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کالم میچ کرنا، یہ دیکھ لیں۔ عبدالرحیم کو ہم ملا دیں گے جاوید منزل کے ساتھ، جاوید اقبال کو ہم ملا دیں گے منیرہ کے ساتھ، دونوں بہن بھائی ہیں، علامہ اقبال کا بیٹا اور بیٹی۔ پان کو ہم ملا دیں گے حقے کے ساتھ، تحصیلدار کو ہم ملا دیں گے مرید کے ساتھ، محبت کو ہم ملا دیں گے قبضے کے ساتھ، 2:30 بجے ہم ملا دیں گے جان نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے پیراگراف دیا گیا جس کی تشریح کرنے کو کہا گیا ہے، یہ بھی ہم کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو بورڈ آپ کو اردو بی کی کتاب میں سے کچھ نہیں آئے گا، تو جتنے بھی گرامر سے ریلیٹ مشقی کام میں اردو اے کی کتاب میں ہیں چیزیں، وہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے۔ مترادف ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے 2 الفاظ جو ایک ہی معنی دے وہ مترادف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریر کا مترادف کیا ہوگا؟ شرارتی۔ آمادہ کا راضی، بھیڑ کا ہجوم، سادگی کا بھولا پن، ہاں جی بھولا پن، اور فارغ کا آزاد، مقدس کا پاک، خوشگوار کا خوش آئن۔ یہ آپ کے مشقی کام کے سوال جو ہیں وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک میں آپ نے سوال جواب لکھنے ہیں، پیٹرن آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ مشقی کام کا جو آن بک ورک ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے وابستہ ہم کریں گے پیراگراف کی تشریح۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔